بہت شکریہ. اب اگر صدر محفل کی اجازت ہو تو میں کچھ اپنا کلام سنانا چاہوں گی. کچھ الفاظ ہیں پہلی بار کسی مشاعرے میں اتنے بڑے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں، تو کوئی غلطی کو کوتاہی ہوئی تو معاف کیجیے گا، درگزر کیجیے گا، اصلاح کیجیے گا. پر چلیے بسم اللہ جی. خاموشی کے در پہ اب سکوت کی دہلیز پر ہے، خاموشی کے در پہ اب سکوت کی دہلیز پر ہے، میرا دل ہے کہ درد مسلسل کی دہلیز پر ہے. خاموشی کے در پہ اب سکوت کی دہلیز پر ہے، میرا دل ہے کہ درد مسلسل کی دہلیز پر ہے. آتش ہے عالم فسو ہے، آتش ہے عالم فسو ہے، دہلیز غم ہے فرقت و وجد میں ہے. کہاں زیر و زبر سے پیشکش، کہاں زیر و زبر سے پیشکش، کس کو یہاں ضرب و تقسیم کی پڑی ہے. جمع حاصل ہے سارا غم و فرقت کا، جمع حاصل ہے سارا غم و فرقت کا، زیست بھی اپنی اب تو تشنگی میں پڑی ہے. کہاں درپیش ہیں اب مجھے ریاضی کے احتسابات، کہاں درپیش ہیں اب مجھے ریاضی کے احتسابات، یہاں تفریق کو ہر ایک بازی پہ سبقت ملی ہے. کوئی سمجھے تو میں بھی کہہ دوں، کوئی سمجھے تو میں بھی کہہ دوں وجد کے معاملے کا حاصل، کوئی سمجھے تو میں بھی کہہ دوں وجد کے معاملے کا حاصل. یہاں سب ناسمجھ ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ اس محفل کے متعلق نہیں تھا یہ، یہاں سب ناسمجھ ہیں، یہاں کس کو حساب کتاب کی پڑی ہے، دنیا کے متعلق ہے. کوئی سمجھے تو میں بھی کہہ دوں وجد کے معاملے کا حاصل، یہاں سب ناسمجھ ہیں، یہاں کس کو حساب کتاب کی پڑی ہے. رونا گداگروں کے سامنے بھاتا نہیں دل نشی، رونا گداگروں کے سامنے بھاتا نہیں دل نشی، درویشوں کی گداگروں سے کہاں بنی ہے. چاکے گریباں ہے میرا لباس چاکے جگر کی مثل، چاکے گریباں ہے میرا لباس چاکے جگر کی مثل، یہ آیا وہ پنہا، یہ آیا وہ پنہا، تقسیم نہیں تو تفریق کی ہے. ضرب کرنا تھا مجھے جمع خوشی کے خزانے کو، ضرب کرنا تھا مجھے جمع خوشی کے خزانے کو، یہاں دم بدم ضرب درد زماں کی تقسیم چلی ہے. فطور ہے فساد ہے فتنہ عجیب ہے، فطور ہے فساد ہے فتنہ عجیب ہے، ریاضی کے مثلث کا زاویہ قدیم ہے. جو زندگی کی بات کروں تو محور سے نہ نکلے، جو زندگی کی بات کروں تو محور سے نہ نکلے، جو تذکرائے موت ہو تو سیدھا دہلیز پر کھڑی ہے. تجھے خود میں سے جو نکالوں تو میں بھی باقی نہ رہوں، تجھے خود میں سے جو نکالوں تو میں بھی باقی نہ رہوں، وقت نے بھی کیسی مجھ سے تصحیح کی ہے. تم تو فلسفہ کے ماہر ہو، تم تو فلسفہ کے ماہر ہو، ریاضی سے بھی واقف ہو، تم تو فلسفہ کے ماہر ہو، ریاضی سے بھی واقف ہو، ذرا ماپ کے ہی بتاؤ ضرب دل کتنی بھری ہے. بہت ہوا صاحب، بہت ہوا صاحب تمہارے ریاضی و حساب کا ستم، بہت ہوا صاحب تمہارے ریاضی و حساب کا ستم. میں ناخواندہ ہی سہی، میں ناخواندہ ہی سہی، عائش کو دل دکھانے کی عادت نہیں پڑی ہے. محترمہ رابعہ گیلانی صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ وہ اب اپنا خود تعارف کرائیں کہ وہ کہاں سے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہیں اور کیا مشاغل رکھتی ہیں، کیا شوق ہیں ان کے. جی رابعہ گیلانی نام ہے میرا، اور لکھتی ہوں، لکھنے کا شوق ہے. MS W کیا ہے میں نے، ماسٹرز ان سوشل ورک،
اور ابھی ایک NGOs کے ساتھ کام بھی کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ بس لکھتی ہوں، شاعری کہہ سکتی ہوں شاید، بانی پورہ سے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔ بانڈی پورہ تو آج بھی زرخیز دھرتی کیا بات ہے۔ جی میرا تعلق بانی پورہ سے ہے۔ اچھا، اب میں دعوت دیتی ہوں گلزار احمد غنائی صاحب سے کہ وہ کچھ سوری یہاں پہ غنائی لکھ کے پھر میں نیکسٹ شفیع شاداب صاحب 9 پہ تھا، شفیع شاداب صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اپنا کلام پیش کریں۔ شفیع شاداب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام سنائیں۔ آج سراپا کلام ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کلام؟ شفیع شاداب صاحب میری یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، یہ عمر کا تقاضا ہے۔ شالیمار سے ان کا تعلق ہے، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں۔ فیس بک پر ان سے شناسائی ہوئی ہے، مجھے اپنا کلام بھیجا لکھتے ہیں اور مجھے بہت پسند آیا، بہت اچھا کلام کہتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی زمانے میں کسی وقت اخبار بھی نکالتے تھے، اور میں نے ان کو کہا مجھے نمونہ بھیجے، تو انہوں نے بھیجا میل کی صفحات اپنے شمارے کی، تو میں نے دیکھا جدید ٹائمز کے نام سے انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا جس کی 14 شمارے آج تک شائع ہوئے ہیں، لیکن چونکہ حالات دیگر ہیں اور انسان کو مالی اعتبار سے رسالہ نکالنا ہو، اخبار نکالنا ہو یا کوئی عربی پرچہ نکالنا ہو، مالی اعتبار سے بہت مشکلاتوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ان حالات میں جب تک تعاون نہ ہو، تعاون نہ کیا جائے، تب تک مشکل ہے کوئی اخبار نکالنا، اس کو جاری رکھوانا۔ اور باقی ان کی تعلیم کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن کلام دیکھتے ہیں، ہمیں کلام سننا ہے اور محظوظ ہونا ہے۔ آپ ضرور محظوظ ہوں گے۔ شفیع شاداب صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، ہستیان احترام، جناب مانو صاحب، عبیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں ایک غزل ہے، شاید 2 غزلیں ہوگی، میں اگر وقت ہے تو سناؤں 2 غزلیں، ہاں 2 غزلیں ہیں، لیکن اس سے قبل میں ذاتی اور اپنا اخلاقی فرض بھی سمجھتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کروں اپنے برادر محترم غلام نبی کمار صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس مشاعرے میں مدعو کیا۔ تو اب یہ 4 مصرے ہیں، حاضر کر رہا ہوں۔ جو کچھ تھا پاس، جو کچھ تھا پاس میں نے لٹایا ہے عشق میں، جو کچھ تھا پاس میں نے لٹایا ہے عشق میں، آنسو بہائے زخم بھی کھایا ہے عشق میں۔ جو کچھ تھا پاس میں نے لٹایا ہے عشق میں، آنسو بہائے زخم بھی کھایا ہے عشق میں، اور الفت کی جلتی شمع سے تھا پیار اس قدر، الفت کی جلتی شمع سے، الفت کی جلتی شمع سے تھا پیار اس قدر، پروانہ بن کے خود کو جلایا، پروانہ بن کے خود کو جلایا ہے عشق میں۔ 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں۔ دل تھا بہت یہ شاد، دل تھا بہت یہ شاد مگر شاد نہ رہا، دل تھا بہت یہ شاد مگر شاد نہ رہا، آباد شہر عشق تھا آباد نہ رہا، آباد نہ رہا، اور زخمی ہوا یہ ہاتھ تجھے چھو کے اے گلاب، زخمی ہوا یہ ہاتھ تجھے چھو کے اے گلاب، دامن میں تیرے کانٹے ہیں یہ یاد نہ رہا۔
دل تھا بہت یہ شاد مگر شاد نہ رہا، آباد شہر عشق تھا آباد نہ رہا، اور زخمی ہوا یہ ہاتھ تجھے چھو کے اے غلام، دامن میں تیرے کانٹے ہے یہ یاد نہ رہا۔ تو عزیزان محترم ایک غزل ہے، آرام سے پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب یوں ہے، زمانہ وہ فریاد میں کر رہا ہوں، زمانہ وہ فریاد میں کر رہا ہوں، الہی یہ دلشاد میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ اور عرض کے حضرات کہ ہوائے سخن پھر چلی دشت دل میں، ہوائے سخن پھر چلی دشت دل میں، خرابے کو آباد میں کر رہا ہوں۔ اور عرض کے حضرات کی کسی دل کو میرے سخن چھو رہے ہیں، کسی دل کو میرے سخن چھو رہے ہیں، کسی دل کو میرے سخن چھو رہے ہیں، کسی پر تو بیداد میں کر رہا ہوں، کسی پر تو بیداد میں کر رہا ہوں۔ شعر دیکھے گا حضرات کے مانو صاحب، خدایا کرم کر نہیں میرا کوئی، خدایا کرم کر خدایا کرم کر نہیں میرا کوئی، تیرے آگے فریاد میں کر رہا ہوں، تیرے آگے فریاد میں کر رہا ہوں۔ خدایا کرم کر نہیں میرا کوئی، تیرے آگے فریاد میں کر رہا ہوں۔ اور حضرات شعر دیکھے گا بطور خاص کہ مجھے ڈر نہیں تیرے خنجر کا قاتل، مجھے ڈر نہیں کا قاتل، مجھے ڈر نہیں توحید صاحب، مجھے ڈر نہیں تیرے خنجر کا قاتل، یہ سینہ تو فولاد میں کر رہا ہوں، یہ سینہ تو فولاد میں کر رہا ہوں۔ اور کیا تھا جسے قید اس دل میں یارو، کیا تھا جسے قید اس دل میں، کیا تھا جسے قید اس دل میں یارو، اسے آج آزاد میں کر رہا ہوں، اسے آج آزاد میں کر رہا ہوں۔ اور شعر دکھے گا محترم کہ اسے آج آزاد میں کر رہا ہوں، اور غریبی میں شاہی کرے جس سے انسان، غریبی میں شاہی کرے جسے غریبی میں شاہی کرے جس سے انسان، طریقہ وہ ایجاد میں کر رہا ہوں، طریقہ وہ ایجاد میں کر رہا ہوں۔ اور وقتہ دیکھیے حضرات کہ طریقہ وہ ایجاد میں کر رہا ہوں، تو شاداب آباد ہے عشق کر کے، تو شاداب آباد ہے عشق کر کے، تجھے آج برباد میں کر رہا ہوں۔ ایک اور غزل لگا آپ کی اجازت سے سناؤں، مانو صاحب سے بھی اس کا عکس ہے۔ مطلب دیکھیے حضرات، تیری یاد میں چشم تر ہو گئی، تیری یاد میں چشم تر ہو گئی، طبیعت میری نوحہ گر ہو گئی، تیری یاد میں چشم تر ہو گئی، طبیعت میری نوحہ گر ہو گئی۔ اور اس نے مطلب دیکھیے کہ تیری طبیعت میری نوحہ گر ہو گئی، کہ قیامت آیاں سر بسر ہو گئی، قیامت آیاں سر بسر ہو گئی، خمیدہ میری یہ کمر ہو گئی، خمیدہ میری یہ کمر ہو گئی، اور کھلے گا میرے دل کا پھر سے چمن، کھلے گا میرے دل کا پھر سے چمن، نگاہ مجھ پہ تیری اگر ہو گئی، کہ کھلے گا، کہ خمیدہ میری یہ کمر ہو گئی، کھلے گا میرے دل کا پھر سے چمن، کھلے گا میرے دل کا پھر سے چمن، نگاہ مجھ پہ تیری اگر ہو گئی۔ اور عرض کے حضرات کہ مرض بڑھ رہا ہے
طبیب ولا مرض بڑھ رہا ہے مرض بڑھ رہا ہے طبیب ولا دوا کیوں تیری بے اثر ہو گئی بے اثر ہو گئی. اور عرض کے حضرات بطور خاص کمار صاحب ارشاد ارشاد. تجھے چاہنے کی ملی یہ سزا تجھے چاہنے کی ملی یہ سزا میری زندگی در بدر ہو گئی. تجھے چاہنے کی ملی یہ سزا میری زندگی در بدر ہو گئی. اور شعر ہے کہ جگر کھود لوں گا میں ناخون سے جگر کھود لوں گا میں ناخون جگر کھود لوں گا میں ناخون سے طلب دل کو تیری اگر ہو گئی طلب دل کو تیری اگر ہو گئی. اور مطلب پیش کر رہا ہوں حضرات کہ طلب دل کو تیری اگر ہو گئی اور بہت تم نے شاداب اب رو دیا بہت تم نے شاداب اب رو دیا. اٹھو شب ڈلی ہے سحر ہو گئی. بہت عمدہ. آج کے لیے میں کامیاب ہو گئی. کیا کہنے. جو کچھ تھا پاس میں نے لٹایا ہے عشق میں جو کچھ تھا پاس میں نے لٹایا ہے عشق میں آنسو بہائے زخم بھی کھایا ہے عشق میں. یہ تھے شفیع شاداب صاحب. اب میں دعوت دیتی ہوں ریاض توحیدی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ریاض توحیدی صاحب بہت جلدی میں تھے آج، لیکن آپ سب کو دیکھ کر یہ طمانیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو اب ان کے چہرے سے ایک جھلک بھی نہیں دکھ رہی ایسی کہ بہت جلدی میں ہے. ان کو فون پہ فون آ رہے تھے، لیکن اب یہ آرام سے بیٹھے ہیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں. اب 2 نظمیں سنائیں آرام سے، ہم بھی ان کو پوری طرح سنیں گے اور مستفید ہوں گے. کروں گا ان کی مجبوری ہے یہاں بیٹھا کہ مسئلہ موجود ہے. ہمیں کوئی اعتراض پرخلوص شخصیت کے مالک ہیں، نوجوانوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جو بھی اسکالر طالب علم انہیں اپنے مضامین بھیجتے ہیں اور دوسری تنقیدی تحریریں تجزیات بھیجتے ہیں، وہ موصوف ان پر بہت گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں، ان کو واپس کرتے ہیں اور ہر اعتبار سے معاونت فرماتے ہیں. کسی رائٹر کے پاس جانا ہو، کسی کو کتاب بھیجنی ہو، جو مجبور ہو، ان کی ہر ممکن مدد فرماتے ہیں. اچھے افسانہ نگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کالی دیووں کا سایہ کس کو نہیں پتا، گھر گھر پتا ہے، لیکن ہر گھر بچا ہوا ہے کالی دیووں کے سائے سے. ادب کا ہر گھر بچا ہوا ہے، کالی پیڑوں کا جنگل. اور مضامین کے مجموعے کا نام مؤثر اردو افسانہ خفی متجہ، جس پہ یو پی اردو اکیڈمی نے حال ہی میں نام 10,000 روپے کا دیا ہے. اور آپ ان کے افسانے فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں. بہت بیرون ممالک کے افسانہ نگار ناقدین ان کی تحریر پر تجزیہ کرتے ہیں، ان کے افسانوں پر تجزیہ کرتے ہیں. اور ہر سالہ ہندوستان، پاکستان کا ان کی وہاں کتابیں بھی چھپ چکی ہیں. جو ان کا ایم فل کا کام تھا عبدالحکیم پر، پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو وہاں پاکستان سے بھی چھپا ہے. یہ کتاب اور افسانے مجموعے نہیں چھپے ہیں، اور دوسری کتابیں چھپ چکی ہیں. 2 کتابیں ان کی، ہاں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی پاکستان سے چھپا ہے. بھرپور تعلیم کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. پہلے ایک بات ضمن عرض کروں. تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے؟ تجھے زبیر صاحب کے لیے ان کو میں نے ایڈمن بھی بنایا، پاکستان کے کھور ہوا وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں ایسے ویسے. تجھے کون جانتا تھا میری دوستی سے پہلے؟ تیرا حسن بے اثر تھا میری عاشقی سے پہلے. یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ عاشق ہیں یا معشوق ہیں. ہاں بہت شکریہ غلام نبی کمار صاحب کا. جہاں بھی جاتے ہیں
ایک خوبی ان میں یہ ہے کہ ضرور محفل سجاتے ہیں. میں دہلی میں تھا تو ہوٹل پر چلے آئے کہ ڈاکٹر صاحب آج ہی آپ کے اعزاز میں ایک شعری محفل کا اور افسانی محفل 2 محفل کا یہ جو اہتمام کیا گیا ہے. چلے گئے وہاں پر. خیر اب جب کشمیر چلے آئے 2 سال قبل تو ایک بہت بڑا ایک اہم سیمینار منعقد کروایا. تو اس کرونا کے اس تناؤ شدہ ماحول میں آج اس خوبصورت جگہ پر جو ہی میں نے اس کی فوٹو فیس بک پر ڈالی. جب ہم کشتی سے آ رہے تھے تو پاکستان سے اور ورلڈ وائڈ مجھے کمنٹس آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے اس ڈل جھیل کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا, ہم نے سنا ہے مشہور جھیل ہے نا. تو یہاں پر ہی آج کی اس محفل کا اہتمام کیا. سب سے اہم بات مجھے یہ لگی, میں سچ کہہ رہا ہوں, چاہے کسی بھی زبان میں کوئی شاعری کرے, اس زبان میں اس شاعر کے کلام میں اس زبان کا مزاج نظر آنا چاہیے, رچاؤ نظر آنا چاہیے. اور قریباً سبھی یہاں جو نوجوان ہیں انہوں نے اردو میں اپنا کلام سنایا, اور میں وثوق سے کہتا ہوں کہ 80% مجھے یہ اردو کا کلام ہی نظر آیا. ہاں, یہ آپ اس کو معمولی بات مت سمجھیں, کیونکہ ان کو پرویز صاحب کو تو پتا ہے, مامو صاحب ان کو بھی پتا ہے. تو باہر ہماری تحریر کو اتنی ویٹیج نہیں دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ایسا کوش اردو کا ہے نا. تو 2 قسم کی یہاں پر شاعری یا کلام میں نے سنا. ایک میں تھا عشق و عاشقی, جو اردو غزل یا شاعری کا ایک اہم موضوع ہے. تو کئی شعراء کا کلام, ان کی جو غزل میں نے سنی تو ایک فارسی شاعر کا شعر یاد آ گیا. مثال حاصل عمر نثار سر یار کردم, حاصل عمر نثار سر یار کردم, شادم از زندگی کے کاری کردم. سب کو شاید اس کا معنی پتہ سمجھ نہ آیا یا معنی, یعنی جب اسے پوچھا گیا آپ نے کیوں زندگی فنا کر دی کسی کے عشق میں, کیا ملا آپ کو؟ تو شاعر نے کہا کہ میں بے حد خوش ہوں کہ میں نے جو کچھ میرا اثاثہ تھا وہ اس کے عشق میں لوٹا دیا, اب یہی میرا اثاثہ بن گیا. تو اب دوسرا پہلو جو ہے, شاعر کیا سوچتا ہے, اپنے سماج سے وہ مواد لیتا ہے جہاں کا وہ رہنے والا ہو, یا افسانہ نگار ہو یا شاعر ہو, ادیب ہو. تو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں سے جو احتجاجی شاعری, مذہبی ادب سامنے آ رہا ہے. تو یہاں پر بھی اس کی بھرپور عکاسی نظر آئی. جیسے حروف آگاہی تھے بے کس و لاچار کیا کرتے, حروف آگاہی تھے بے کس و لاچار کیا کرتے, کلشن کو اس کے آگے میرے اشعار کیا کرتے. کیا بات ہے. یہ تو پاکستان کے ایک شاعر, انہوں نے ساجد اعتبار ساجد ہیں, ان کا شعر ہے, حروف آگاہی تھے بے کس و لاچار کیا کرتے, کلشن کو اس کے آگے میرے اشعار کیا کرتے. لیکن ہم لوگ کچھ نہ کچھ اشعار کے ذریعے بھی کر کے دکھاتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ لوگ ان غزلوں ان نظموں کو فیس بک پر چڑھائے تو ورلڈ کو, دنیا کو پتہ چلے گا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کشمیر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے نا, ایک پاور ایک وسیلہ ہے. تو
यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर निजामत फरमा रही थी क्या राबिया, असल में मैंने सोचा राबिया का नाम तो आप लोगों ने सुना है, राबिया बसरी तो तसव्वुफ का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने शायरी और रियाजी को ही मिला दिया अपने कलाम में, शायरी और रियाजी को ही ऐसे मिलाया, जोड़ किया कि शुरू से आखिर तक ज़रब तक़सीम ज़रब, तो मैं समझता हूँ तो होगा अच्छा ही। लेकिन एक चीज की मुझे कमी महसूस हुई, किसी ने तरन्नुम में कोई गजल नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो मुशायरे का खासा होता है ना। चलिए आप शुरुआत कीजिए। अब मैं कहाँ शायर हूँ भाई, मैं तो हो जाए वो तो ये परवेज साहब सुनाएंगे ना। हाँ, तो मैं अपना कलाम नहीं सुनाऊंगा, बस बेहद खुश हुआ आप लोगों का सुनकर। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से आप जिस महफिल की जो सदारत फरमा रहे हैं तो उन्हीं का कलाम सुनेंगे। आप ही सुनाइए जो अपनी नज़में लिखी हैं। हैं तो कलाम मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं सुनाऊंगा। हम शायद इस लायक नहीं है कि हम सुने। ये देख रहे हैं ना कि अगर उन्होंने किया ना ये अंडरशेड हो जाएंगे, इसलिए नहीं करते। अच्छा, ये रियाज फरीदी साहब या कहीं मतलब जो आप लोग बैठे हैं इतना अब देखिए यहाँ पर ये नज़म मैंने पहले भी दिल्ली में सुनाई थी, तो कश्मीर में सब कुछ ठीक है, कश्मीर में सब कुछ ठीक है, वादी के मरगुजारों को साथ बीन की खौफनाक आवाज से अचानक लर्ज उठे, जोगी की जादुई बीन पर काले नाग रक़स करते हुए वादी के चप्पे चप्पे पर फैल गए। उनकी दहशत से रेशम मिजाज लोगों के दिलों में खौफ के नकारे बजने लगे, ज़बानें गूंग हो गई, कान बहरे हो गए, जज्बात का कत्ल हुआ, एहसासात का कत्ल हुआ, घुटन की धुन सारी वादी में फैल गई, आंखों की बीनाई तक जख्मी हुई, लोगों के मुंह जबर के बंधनों से बंद किए गए, काले नाग गली कोचों में रेंगते रहे। उनको हुक्म मिला था कि उस दिमाग को डस देना जिस दिमाग से बगावत के शोले उठें। खामोश फिजा के दरमियान जोगी की जागराना खंडर से जहरीली आवाज आई, हमारे फैसले के दरमियान आज तक एक आवाज भी नहीं उठी, क्योंकि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। शुक्रिया। रियाज तौहीदी साहब आपसे मुखातब थे, उन्होंने अपनी नज़्म से आपको महसूस फरमाया। अब एक अहम शख्सियत निजामत फरमा रही है राबिया गिलानी साहब से, मैं उनसे बहुत माजरत खा हूँ। हमें एक अहम शख्सियत को यहाँ भूल चुके हैं, नौजवान नस्ल के नुमाइंदा अफसाना निगार, बहुत ही अच्छे अफसाने लिखते हैं, अफसाने लिखते हैं, बहुत उम्दा जज्बा है उनमें लिखने पढ़ने का, सहाफत से वाबस्ता है, वॉइस ऑफ हिल्स शाया करते हैं। 2018 में आया था यहाँ, उन्हीं दिनों उस अखबार का इजरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अमल में लाया गया। मेरी खुशबख्ती थी कि आगाज वहाँ से हुआ और आज भी वो सफ़र मुसलसल जारी रखे हुए हैं। रेडियो से वाबस्ता है, शहर में टाइम्स को देखते हैं, दूरदर्शन के न्यूज एंकर हैं, रेडियो एनाउंसर है। कम ये बैनर जो आप देख रहे हैं ये इनकी देन है, इन्होंने इस बैनर को डिजाइन किया है, लेकिन इत्तेफाक से या सही से लग नहीं पाया। बहरहाल
ورنہ آپ ان کا فن پوری طرح دیکھتے کتنے ماہر ہیں، ہر فیلڈ میں بہت اچھے ہیں، پرخلوص شخصیت کے مالک ہیں، بہت میرے چھوٹے عزیز میرے عزیز بھائی ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں خلوص کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں سب سے آخر میں پڑھنے والے ہیں، تو رابعہ گیلانی صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ ان کو دعوت دیں، پہلے چائے پی لیجیے، اس کے بعد ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ افسانچے اپنے کو افسانچے پڑھیں گے۔ میں نے انہی کے لیے اس بینر کو شعری نشست کے بجائے ادبی نشست لکھا ہے، اگر یہ افسانچے نہیں پڑھیں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اور جو میری ذاتی پسند بھی ہے ادب کے حوالے سے، وہ بھی پہلے شاعری ہی ہے کہ میں دل سے شاعری کو پسند کرتا ہوں، اور شروعات اس کی جو ہے وہ علامہ اقبال سے ہوئی ہے۔ اور جب ہم طالب علمی کے دور سے گزرے ہیں تو علامہ اقبال، جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض، غالب، بہت سارے شعروں کو، شعراء حضرات کو ہم نے پڑھا بھی، اور ان کا جو کلام ہے وہ پسند بھی کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو جموں کشمیر میں اردو شاعری، اس کے حوالے سے جو میں آج منظرنامہ دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر، آپ کا کلام سن کر، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ انشاءاللہ تابناک ہے۔ اور آنے والے زمانے میں ہم یہ سوچ رہے تھے، جب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے 2001 سے لے کر 2010 تک ہم نے PhD کو مکمل کیا ہے، اور اس وقت تک ہم نے یہی سوچا ہے کہ شاید آپ لوگ زیادہ افسانے کی طرف گامزن ہو گئے ہیں، اور آج مجھے پھر سے یہ یقین محکم ہوا ہے، ریسرچ کو کر رہے ہیں، تحقیق میں اپنے قدم بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں سبوں کو مبارکباد دے رہا ہوں، خصوصاً رابعہ گیلانی کا، اگرچہ اپنا میدان اردو نہیں ہے لیکن اس نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کی نظامت فرمائی اور اس سے آگے بڑھایا۔ اور خصوصاً میں محترم غلام نبی صاحب، جو چاہے دہلی میں ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ ادب کی سراہنا کرتے ہیں، لکھنے والوں کی سراہنا کرتے ہیں، وہاں سے فون پر ہمیشہ ہماری دلجوئی کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز بانو صاحب تو ان کے ساتھ تو ہماری ہے ہی بنی ہوئی ہے، فون پر بھی ہم اس سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور ریاض تاویدی صاحب تو ہمارے سینئر ہے یونیورسٹی میں، تو ان سے بھی رابطہ رہتا ہے۔ اور میں ہم سبوں کو اس مشاعرے کے انعقاد کرنے پر بے حد ان کا پہلے تو شکر گزار ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ باقی وسلم، تھینک یو۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں اپنے چھوٹے بھائی غلام نبی کمار کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع جو ہے فراہم کیا کہ ہم یہاں مجتمع ہوئے اور ایک ایسی محفل سجائی جس کی جو مہک ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کافی مدت تک محفوظ رہے گی اور ہماری سانسوں کو مہکاتی رہے گی۔ مجھے گلہ ہے یہاں کی جو اردو انجمنیں ہیں یا جو باقی NGOs بنی ہوئی ہیں، وہ صرف فنڈز لینے کی دوڑ میں ہوتی ہیں، کہاں سے فنڈز ملیں گے۔ کچھ ایسے بھی ادارے ہیں یہاں پر، بڑی افسوس کا مقام ہے کہ میں مشاعرہ کر رہا ہوں، میری جو بزم ہے وہ رجسٹرڈ ہے کلچرل اکیڈمی کے ساتھ، تو پھر جب میں مشاعرہ کرتا ہوں مجھے باضابطہ ایڈ ملتی ہے، لیکن میں پھر ایک اپلیکیشن دیتا ہوں اکیڈمی۔ عشق ہے، یہ جنون ہے ادب کے تئیں کہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے انسان جو ہے ایسی ادبی محفلیں سجاتے ہیں۔ یہ آج کی یہ محفل دیکھ کے مجھے اپنا 87، 88، 89، 90 کا ایک سفر یاد آیا، جب ہم بھی بہت جنون میں تھے اور ہم نے پیسے اکٹھے کر کے اپنی جیب سے 4-5 لوگ تھے تو یہ پروگرام شروع کیے۔ اور اللہ کی قسم میں حیران ہوں کہ وہ لوگ ہم نے لائے ان اپنی محفلوں میں جو کبھی گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، انہیں موقع ہی نہیں ملا کبھی، اور بزرگ تھے، وہ گھروں میں ہی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے، لیکن آج ہم وہاں سے نکل آئے ہیں، جموں کے علاقے سے، پونچھ کے علاقوں سے۔ جب بھی محفل میں وہاں کہیں ذکر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پرویز مانوس، جاوید راہی، شوکت میر، خالد میر، ان لوگوں نے بزم یادگار حسرت، چراغ حسن حسرت ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے نام پر ہم نے بزم جو ہے وہ بنائی وہاں، بزم یادگار حسرت، اور کئی مشاعرے ہو گاتے ہیں۔ حالانکہ اس میں رومانی شاعری تھی، وہ معیار نہیں تھا، میں آج بھی، لیکن مجھے اتنا سراہا گیا اس وقت کہ میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے مجھے سراہا اس وقت۔ میری آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ کے پہلے قدم ہیں، ہم آپ کے قدموں کو خوش آمدید کہتے ہیں،
यहाँ जो कलाम पढ़ा गया उससे ये लगता है कि जो लोग उर्दू को बेचते हैं, उर्दू ज़बान को, और ये कहते हैं कि इसका जो है मुस्तकबिल जो है वो ख़त्म हो गया। एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, शबीब रिजवी साहब ने लिखा है, उसमें 5 शायरों का नाम है, सिर्फ 5 शायरों का। लेकिन आज अगर वो शबीब, मेरी सुबह उनसे बात हुई, मैंने उनको कहा मैं ऐसे जा रहा हूँ, अगर वो यहाँ होते तो उनको यकीनन वो रद्द करना पड़ता अपना शेर। आज के इस महफिल से हमें ये लग रहा है कि इंशाअल्लाह अजीज हमारा उर्दू का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ताबनाक है। क्यों? जो लिख रहे हैं लिखिए, तनकीद हो रही है, जो भी हो रहा है, कभी किसी का बुरा मत मानिए। पहले तो मुझे लगता है आजकल उस्तादों और शागिर्दों का रिश्ता ख़त्म हो गया है। मैं किसी की उस्तादी नहीं करता हूँ, मैं उसी पर जब व्हाट्सएप इस पे फेसबुक पे देखता हूँ मैं वही लिख देता हूँ, इसमें ये है, इसमें ये है। अगर कोई कहेगा जनाब निशानदेही कीजिए तो फिर हम अंदर उसके करते हैं। मतलब आप में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी ये पता नहीं होगा कि शायरी में शतर गुरबा किसको कहते हैं, सुकुम किसको कहते हैं। ये चीज़ें आपने सीखनी हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझाएगा आप समझिए, घबराइए मत, लेकिन फील्ड मत छोड़िए। फील्ड वो लोग छोड़ते हैं जो बुज़दिल होते हैं। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैं भी ऐसा ही था, आपके जैसा था, मैं भी ऐसा ही लिखता था। मेरी भी बहुत जगह जो है वो मुखालफत की, लोगों ने बहुत दुत्कारा, ये किया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और उस पर मैंने एक शेर लिखा है बाद में, ये गज़ल का शेर है कि वो इसमें है, जो मुझे कमतर समझता था खुदा का शुक्र है, वो कसीदे लिख रहा है आज मेरी शान में। उन्हीं लोगों ने फिर बाद में महफिलों में मेरी तारीफ़ें की। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि आप मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ या कुछ। उन लोगों ने ही खुद ये जो मयार तय किया और मैं उनके मयार पे पूरा उतरा। और ये चीज़ें जो है ना, वो बशीर बदर का एक शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा फूलों कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये कांटों भरे बिस्तर ही होते हैं, और इस पर जब आप करवटें लेते हैं तो आपके अंदर जो ख्यालात हैं वो कुल बुलाते हैं। वो जो चुभन लगती है कांटों की, परवेज़ मानूस ने कुछ कह दिया, गुलाम नबी कुमार ने कह दिया, राशिफ ने कुछ कह दिया, आपके जहन में ये कुल बुलाता रहता है और फिर आप खुद की तस्हीह करते हैं। मैं बता रहा था कि मैंने जो अफसाने लिखे हैं मैं कम से कम 4 बार 5 बार उसको पढ़ता हूँ, 4-5 बार पढ़कर। ये मेरी आपसे एक लिख कर रख दिया, 15 दिन के बाद पढ़िए, और फिर आप देखिए उसमें ज़रूरी तब्दीली आएगी, ज़रूर तब्दीली आएगी उसमें। मेरा एक नावल आ रहा है, 2 और आ रही है इंशाल्लाह, एक तो जल्दी आ जाएगा, वो कश्मीर की मौजूदा हालात पर है, सारे जहाँ का दर्द, 400 पेज का नावल है। और नावल की जो मतलब रिवायत थी वो ख़त्म हो रही है यहाँ पर। मुझे गुलजार सदीकी साहब कह रहे थे कि उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। जब आप जैसे तालिब इल्म पढ़ेंगे ना उन चीज़ों को, नेचुरली आप भी लिखेंगे, क्योंकि कोई फील्ड मुश्किल नहीं है। कोई आपको ये कहेगा कि अफसाना बहुत मुश्किल है, नहीं। सिर्फ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुताला कीजिए, मुताला कीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ार में 10-20 रुपए की किताब मिलती है, आज कल पढ़िए आप, उसमें इतना अच्छा मवाद होता है, उसमें ऐवान उर्दू आता है, इतना अच्छा मवाद होता है। लेकिन अगर हम मतलब खैर हम नौजवान बच्चे हैं आप सब, आपको जेब खर्च भी मिलता है, अगर 20-25 रुपये या 30 रुपये आप अपने पर खर्च करेंगे, आप यकीन कीजिए 85 की किताबें, 1985 की किताबें पढ़ी हुई। मेरे घर वाले कभी इस कमरे से निकाल के उस कमरे में रख देते, उससे निकाल के उसमें रख देते। ये जो सोट में तो खतरा, इस सोट में कदर नहीं की, मेरे लिए असासा है। ये जो मैंने 83-84 में नावल पढ़े हैं, गुलशन नंदा के, दत्त भारती के, अली इमरान के, उन लोगों के नावल पढ़े हैं, इब्न सफ़ी के नावल पढ़े हैं, लेकिन लिखा नहीं उस वक़्त को ऐसा पढ़ने का बहुत। आज आप देख रहे होंगे बच्चे देखते हैं टीवी पर, मोटू पतलू देखते हैं, चाचा चौधरी देखते हैं। उस वक़्त टीवी नहीं थी, उस वक़्त एक छोटे छोटे मैगजीन्स आती थी, उसमें यही मोटू पतलू था, उसका नाम था लोटपोट, चाचा चौधरी। मैं हिंदी भी पढ़ता हूँ, हिंदी भी पढ़ता था मैं, लेकिन वो कुछ मुताला अंदर डेवलप होता गया, उसने एक राइटर को जन्म दे दिया। पहली चीज़ें टूटी फूटी होती हैं, लेकिन आस्ता आस्ता फिर मैंने खुद अपने आप को डेवलप किया। आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। जितने लोग यहाँ, जिन लोगों ने पढ़ा, मुझे बताइए मैंने ये लिखा है, मैंने वो शेर लिखा है, वो आपको खुद ही बता देगा वहाँ पर। ये आप सब ज़हीन लोग हैं,
راشف کو میں جانتا ہوں، شاداب کو جانتا ہوں، خوشحال کو جانتا ہوں، یونس کو جانتا ہوں، ان کو تو بہت اچھی طرح، شاد صاحب کو جانتا ہوں، بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں میں. آپ اگر خود میں ہی آپس میں یہ کریں گے نا، آپ کو کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں اس میں کوئی مطلب آپ کو شرم محسوس نہیں ہوگی، ہم فرینکلی بات کرتے ہیں. میں نے کل میں نے شروع کیا کشمیری میں لکھنا، تو پہلا ایک شعر میرے ڈالا ہوا تھا، تو کیا کہتے ہیں اس نے علی شہدہ صاحب نے لکھا کہ بوسس ہم قلم سانڈان، میں نے نیچے لکھا بتز اس استاد سانڈان. مطلب ان کے ساتھ میرے ایسے تعلقات ہیں، میں کچھ لکھوں گا، میں ان کو بتاؤں گا، وہ خود کہیں گے ہاں ایسے نہیں ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ایسے ہے. میں آپ سے یہ شیئر کروں گا، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ ایک سائٹ ہے شاعری برائے فروخت، دیکھا آپ نے؟ میں نے ان کو ایک غزل پوچھا کیا لیں گے، انہوں نے کہا 1500 روپے اصلاح کا. میرے پاس اس کی وہ شارٹس ہیں، تو میں نے کہا 1500 نہیں میں دے سکتا، میں ایک جو ہے بے روزگار ہوں. انہوں نے کہا 1000 روپے لیں گے آپ، پھر بھی آپ غزل بھیجیے ہم دیکھ لیں گے. جو میں نے غزل بھیجی ان کو وہ مکمل غزل تھی، صرف 2 جگہ میں نے اس میں تھوڑا سا یہ رکھا ہوا تھا جان بوجھ کر. آدھے گھنٹے کے بعد غزل وہاں سے مطلب یہ بھی ہے لوگ واپس آ گئے. انہوں نے لکھا جی کہ اس غزل میں اصلاح کی گنجائش ہی نہیں، یہ مکمل غزل ہے. میں نے کہا جناب ایک بار پھر نظر ماریے اس پر. انہوں نے کہا نہیں جی. اب میں نے ان کو کہا کہ اس میں یہ جگہ اور یہ جگہ غلط ہے، آپ نے اس میں کہا یہ مستمل ہیں، یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ چیزیں چلتی ہیں. اگر آپ بھی یہی کچھ شروع کریں گے تو پھر غلط ہو جائے گا. نہیں، آپ آپس میں مشورہ کیجیے. افسانہ لکھتے ہیں یا ریاض طہوری صاحب کو سنائیے، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں اس کی تکنیک کیا ہے. یا مطلب زبیر قریشی، میں زبیر قریشی میں 2007-8 کی بات ہے، میں ان کے علاقے میں ایک دن گیا مشاعرہ پڑھنے کے لیے، میرے پیچھے پڑ گئے، میری کتاب تھی پہلے مجھ سے، تو میرے ذہن میں ایک یہ رہ گیا کہ یہ لڑکا آگے جا کے ادب کی دنیا میں کچھ کرے گا، خدا کی قسم. اور جب میں نے اس کا پہلا افسانہ کسی محفل میں پڑھا تو مجھے دوسرے شخص نے کہا یار کیا آپ نے ایک بچے کی آپ نے اتنی تعریف کی اور مجھ پر تنقید کی، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اس کو. میں نے کہا جو جس لائق ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے. ہماری اردو وراثت کے امین آپ لوگ ہیں انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک میں گروہ نہیں کہوں گا، البتہ ایک جماعت ہے ہماری آپس میں، یہ رابطے میں رہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. کوئی فنکشن کہیں ہوتا ہے یہی آپ ہی لوگ پڑھو گے، آپ ہی لوگ دیکھو گے، اس سے آپ سیکھو گے. جہاں کہیں فنکشن ہوتا ہے آپ جاؤ، وہاں 10 لوگ اچھے آتے ہیں ان میں سیکھ سکتے ہیں آپ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ان حالات میں ایسا پروگرام کرنا بہت مشکل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں. ان میں بھی یہ انیشیٹو لیا غلام نبی کمار نے، دلی سے میرے رابطے میں تھے، آتے ہی پڑھنا شروع کیا. آپ یقین کیجئے 75 روپے مجھے فیس ملتی تھی، یہاں سے 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر جا کر 75 روپیز. آج میری فیس 3000 روپے 4000 روپے ہے. وہ معیار بلند ہوتا ہے انسان وہیں سے. پیدائشی کوئی شاعر نہیں تھا، نہ کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے اس میں، اور کبھی ہمت نہیں ہارنا. یہ میری آپ سب سے گزارش ہے. میں غلام نبی کمار کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ جیسے اتنے اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع دیا. ہم مل بیٹھے، آپ سے سنا، آپ نے سنایا، تو تھوڑا سا یہ آیا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ معیار کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس وقت رومانی شاعری شروع کی ہے تو آہستہ آہستہ مطالعے کے بعد آپ کا، جیسے شاد صاحب نے ایک نظم سنائی، میں نظم کا بہت شادائی تھا اور ویسے ہی میں لکھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی. یا اس نے شائستہ جی نے ایک نظم سنائی، بہت اچھی نظم تھی. اس قسم کی چیزیں لکھی آپ. میں آپ کو یہ کہوں، میری شاعری میں جو ہے وہ یا اپنے بھائی ریاض توحیدی کا ان کے ساتھ میرا مذاق چلتا رہتا ہے، یا گلزار والے صاحب کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اگر خواتین کی تعداد کم ہی تھی تو بہرحال تھی، اور مطلب اس میں یہ لگا کہ ان میں شوق ہے، اور یہ شوق جو ہے انشاءاللہ پروان چڑھے اور آگے بھی یہ ایسی محفلوں میں آتے رہے. یہ ہماری بچیاں ہیں چھوٹی، اور جب آہستہ آہستہ یہ بھی معیار ان کا بلند ہوگا، جب ہم لاٹھی لے کر چل رہے ہوں گے تو ہمیں یاد آئے گا ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا تھا. رابعہ جی نے بہت اچھی بہترین نظامت کی، کیا کہنے. اور خاص کر میں مدثر، آصف اور برکت ان سب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ان کے اندر جو خلوص دیکھا میں نے، جو خلوص ان کے اندر دیکھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلوص آج کل مفقود ہو گیا ہے، یہ کہیں نہیں ملتا ہے. دیکھیے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. جب میں نے شروع کیا تھا تو ایک دفعہ کسی نے آرٹیکل لکھا، اس میں لکھا کہ پرویز مانوس مشاعرے میں لکھا چھوڑو، تو مجھے کسی نے کہا دیکھو یار آپ کا نام چائے والوں میں اس نے لکھا. میں نے کہا نہیں، میرا نام ہی سب سے آگے ہے.
अगर मैं खुद खिदमत गुजार था, मेरा नाम सबसे आगे। इन्होंने इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इन्हीं अल्फाज पे आपसे इजाज़त लूँगा। और नहीं सुनाएंगे? अच्छा चाहिए कलाम सुनाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, अलबत्ता थोड़ा सा मैं सुनाऊंगा आपको कि एक गज़ल का मतला अर्ज है कि इमारत गिर चुकी लेकिन इमारत गिर भी जाए तो, इमारत गिर भी जाए तो खंडहर मौजूद रहता है। इमारत गिर भी जाए तो खंडहर मौजूद रहता है। कटे हाथों का दुनिया में हुनर गिर भी जाए तो खंडहर मौजूद रहता है। कटे हाथों का दुनिया में हुनर मौजूद रहता है। गुनाहों को मेरे गर्दानता क्या आईना तन्हा, गुनाहों को मेरे गर्दानता क्या आईना तन्हा, यकीनन इसमें भी अक्से दिगर मौजूद रहता है। गुनाहों को मेरे गर्दानता क्या आईना तन्हा, यकीनन इसमें भी अक्से दिगर मौजूद रहता है। और ये शेर बतौर खास के अगरचे शहर में अपने, अगरचे शहर में अपने दरिंदे कैद है सारे, अगरचे शहर में अपने दरिंदे कैद हैं सारे, हर एक बेटी के दिल में फिर भी डर मौजूद रहता है। दरिंदे कैद हैं सारे, हर एक बेटी के दिल में फिर भी डर मौजूद रहता है। भटक कर दश्तो सहरा में तो मंजिल मिल ही जाती है। भटक कर दश्तो सहरा में तो मंजिल मिल ही जाती है, मगर पैरों के छालों में सफर मौजूद रहता है। भटक कर दश्तो सहरा में रियासा, भटक कर दश्तो सहरा में तो मंजिल मिल ही जाती है, मगर पैरों के छालों में सफर मौजूद रहता है। और हाँ, इसी का एक और शेर है कि किसी मिट्टी तले दब जाए चाहे हादसा, फिर भी किसी मिट्टी मौजूद रहता है। किसी मिट्टी तले दब जाए चाहे हादसा, फिर भी हमारे जहन पर उसका असर मौजूद रहता है। और समंदर को भले पीकर ये सूरज राख कर डाले, समंदर को भले पीकर ये सूरज राख कर डाले, शिकस्ता सीपियों में भी गौर मौजूद रहता है। समंदर को भले पीकर ये सूरज राख कर डाले, शिकस्ता सीपियों में भी गौर मौजूद रहता है। और मकता है इसका कि बचाकर जाबिरों से जो यहाँ दस्तार ले आया, बचाकर जाबिरों से जो यहाँ दस्तार ले आए, उसी जर्रार के कांधों पे सर मौजूद रहता है। बचाकर हुनर मौजूद रहता है। और एक गजल और है कि गमे दौरा में खुशियों का खजाना ख्वाब लगता है, गमे दौरा में खुशियों का खजाना ख्वाब लगता है, हमारे शहर में अब मुस्कुराना। गमे दौरा में खुशियों का खजाना ख्वाब लगता है, हमारे शहर में अब मुस्कुराना ख्वाब लगता है। और ये शेर लिख लीजिए कि विरासत पर मेरी काबिज हुआ है इस तरह गासिब, विरासत पर मेरी काबिज हुआ है इस तरह गासिब, कि अपनी ही जमीन पर घर बनाना ख्वाब लगता है। विरासत पर मेरी, शुक्रिया, विरासत पर मेरी काबिज हुआ है इस तरह गासिब, ख्वाब लगता है कि अपनी ही जमीन पर घर बनाना
خواب لگتا ہے، اور جہاں پر چہچہاہٹ کو پرندے بھی ترستے ہوں، جہاں پر چہچہاہٹ کو پرندے بھی ترستے ہو، وہاں پر امن کا پرچم اٹھانا خواب لگتا ہے۔ جہاں پر چہچہاہٹ کو پرندے بھی ترستے ہوں، وہاں پر امن کا پرچم اٹھانا خواب لگتا ہے۔ اور یہ ایک شعر الگ قسم کا ہے کہ گیا جو دے کے تنہائی کے تحفے مدتوں پہلے، گیا جو دے کے تنہائی کے تحفے مدتوں پہلے، میری آنکھوں کو اس کا لوٹ آنا خواب لگتا ہے، میری آنکھوں کو اس کا لوٹ آنا خواب لگتا ہے۔ اور اسے تو کج ادائی کی روش کچھ اتنی راس آئی، میری راہوں میں اب پلکیں بچھانا خواب لگتا ہے، میری راہوں میں اب پلکیں بچھانا خواب لگتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ برسنے لگ گئے ہیں سنگ سب کے پھول چہروں سے، برسنے لگ گئے ہیں سنگ سب کے پھول چہروں سے، ہمیں اس شہر میں سر کو بچانا خواب لگتا ہے، ہمیں اس شہر میں سر کو بچانا خواب لگتا ہے۔ اور مقطع دیکھیں کہ جہاں مسموم آندھی تاک میں شب بر رہے مانوس، جہاں مسموم آندھی تاک میں شب بر رہے مانوس، وہاں اکثر چراغوں کو جلانا خواب لگتا ہے، وہاں اکثر چراغ قابض ہوا ہے اس طرح سے کہ اپنی ہی زمین پر گھر بنانا خواب لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کافی ہو گئے، ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے برداشت کیا اس کے لیے۔ میں ایک بار پھر آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بار مجھے پھر موقع دیا کہ چلو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے آپ کی شاعری سنی اور اپنے خیالات آپ تک پہنچائے۔ وہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ موقع ہمیں پھر آگے بھی جو ہے دستیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ بہت بہت۔ پرویز بانو صاحب نے اپنی مبسوط رائے اور نوجوان شعراء کے کلام پر تبصرہ کیا، مسائل آج کے جو مسائل ہیں ان پر بات کی، گفتگو کی، بہت ہی عمدہ اور معلوماتی گفتگو اور صدارت کہہ سکتے ہیں۔ میں پرویز بانو صاحب